बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MGH न्यूज़। 28 अप्रैल 2020 बरोज़ मंगल सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात पे नज़र रखना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। बैंक और बैरून मुल्क पैसे भेजने वाले मराकज़ खुल गए। सऊदी अरेबियन मॉनिटरी अथॉरिटी ने तमाम सऊदी बैंकों को अपनी शाखें खोलने का हुक्म जारी किया है। तरसीले ज़र के भी तमाम मराकज़ को खोलने की हिदायत दी गई है। सुबक वेबसाइट के मुताबिक सामा ने बैंकों और तरसीले ज़र के मराकज़ को नए कोरोना वायरस से बचाव और उसे फैलने से रोकने के लिए मुकर्ररा तमाम तदाबीर और इंतजामात की पाबंदी की भी हिदायत की। सामा की हिदायत पर बैंकों की शाखों और तरसीले ज़र के मराकज़ ने 28 अप्रैल से काम करना शुरू कर दिया। बैंक और तरसीले ज़र के मराकज़ ड्यूटी के अयाम में सुबह 10 बजे से सहपहर 3 बजे तक काम करेंगे। याद रहे कि सामा ने इससे पहले रमज़ान और ईद उल फितर की तातीलात के दौरान बैंकों, तरसीले ज़र के मराकज़ और एक्सप्रेस सर्विस के औकात कार का ऐलान किया था। परवाज़ों की बहाली की अफवाहें और अल सऊदी एयरलाइन की वजाहत। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने वाज़े किया कि परवाज़ों की बहाली का भी कोई फ़ैसला नहीं किया गया। सुबक वेबसाइट के मुताबिक सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई कि सऊदी एयरलाइन ने परवाज़ें बहाल करने का फ़ैसला कर लिया। ये भी दावा कर दिया गया कि 1 जून 2020 से सऊदी अरब की दाखिली परवाज़ें बहाल हो जाएंगी। खबर वायरल होने पर सऊदी के रिजर्वेशन दफातर में मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की तरफ से टेलीफोनिक राबतों का तांता बन गया। हज़ारों लोगों ने ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए कोशिश की, जबकि सैकड़ों वो भी थे जिन्होंने सऊदीया के अहलकारों से हकीकत हाल मालूम करने के लिए भी राबते शुरू कर दिए। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने बयान जारी करके वाज़े किया कि परवाज़ों की बहाली का भी कोई फ़ैसला नहीं किया गया। 1 जून 2020 से डोमेस्टिक परवाज़ें शुरू करने का दावा सरासर गलत है। अभी रिजर्वेशन की कार्रवाई शुरू नहीं की जा रही। सऊदी एयरलाइन ने बयान में मजीद कहा कि जब भी परवाज़ों की बहाली का फैसला होगा, इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। बयान में कहा गया कि परवाज़ों की बहाली मुतल्लिका इदारों के फैसले पर मुनहसर है। कोई भी शख्स सऊदी एयरलाइन से मुतल्लिक मालूमात सऊदी एयरलाइन के सरकारी जरिए के अलावा कहीं और से हासिल न करे। याद रहे, नए कोरोना वायरस को रोकने के लिए सऊदी एयरलाइंस मकामी शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए दुनिया भर की परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई थी। इसी तरह सऊदी अरब समेत दुनिया भर के ममालिक ने परवाज़ों, समुद्री जहाज़ों और बर्री ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी लगाए हुए हैं। कोरोना के कुल मुतासरीन की तादाद 20,000 से तजावज़ कर गई। सऊदी वजारत सेहत ने कहा कि मंगल को नए कोरोना वायरस के 1,266 मुसद्दका केस रिकॉर्ड पर आए। कोरोना से मुतासरीन की तादाद 20,077, जबकि वायरस से सेहत पाने वालों की तादाद 2,784 तक पहुँच गई। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आली ने सऊदी अरब भर में नए कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से बताया कि मुहलिक वायरस से हलाक होने वालों में 8 अफराद का इजाफा हुआ है, जिससे हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 152 हो गई। वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि 28 अप्रैल को कोरोना से मुतासर होने वालों में 23% सऊदी और 77% गैर मुल्की हैं। डॉक्टर के मुताबिक कोरोना से हलाक होने वालों में 3 का ताल्लुक सऊदी अरब से है। इनमें 1 जद्दा का बाशिंदा है, जबकि 2 मक्का मुकरमा के रिहायशी हैं। जबकि वायरस से हलाक होने वाले 5 गैर मुल्की हैं, उनका ताल्लुक जद्दा और मक्का से है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने वाज़े किया कि कोरोना से शिफा पाने वालों में 253 का इजाफा हुआ है। अब सेहतियाब अफराद की कुल तादाद 2,784 हो गई है। तर्जमान ने बताया कि मुतासरीन में 17,141 केस एक्टिव हैं, मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जबकि इनमें से 118 की हालत नाजुक है। उनका इलाज इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में हो रहा है। सऊदी अरब ड्रोन और एयर सिस्टम तैयार करेगा। सऊदी अरब 2021 में 750 मिलियन रियाल की लागत से
6 قسم کے ڈرونز اور 40 ایئر سسٹم تیار کرے گا۔ سعودی جنرل اتھارٹی فار ملٹری انڈسٹریز نے ڈیفنس ٹیکنالوجی کمپنی انترا کے تعاون سے ڈرونز فیکٹری قائم کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی جنرل اتھارٹی فار ملٹری انڈسٹریز ڈرون اندرون ملک تیار کرنے کے لیے وسیع البنیاد انفراسٹرکچر تیار کر رہی ہے۔ پروگرام کے مطابق اسے جدید طرز کے ڈرونز تیار کرنے، ان کی اصلاح و مرمت کے سلسلے میں بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر منفرد مقام حاصل ہو جائے گا۔ ڈیفنس ٹیکنالوجی کمپنی انترا مختلف قسم کے جدید ڈرونز تیار کرے گی، جسے سعودی جنرل اتھارٹی فار ملٹری انڈسٹریز لائسنس جاری کیے ہوئے ہے۔ سعودی کمپنی کثیر المقاصد ڈرونز تیار کرے گی۔ اتھارٹی کے گورنر احمد بن عبدالعزیز الحویلی نے بتایا کہ سعودی جنرل اتھارٹی فار ملٹری انڈسٹریز ڈرونز کی تیاری اور اصلاح و مرمت کا سلسلہ سہجتی منصوبہ تیار کیے ہوئے ہے۔ اس کے تحت اول تو ڈرونز پر ریسرچ کی جائے گی، دوم ڈرونز تیار کیے جائیں گے اور تیسرے نمبر پر ڈرونز کے سودے کیے جائیں گے۔ نابالغوں کی سزائے موت کے خاتمے کا خیر مقدم۔ سعودی عرب کی سپریم کورٹ کی جانب سے نابالغوں کے لیے سزائے موت کے خاتمے کو مؤثر بنایا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کم عمری میں کیے گئے سنگین جرم کی سزا سے متعلق اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے سعودی عرب کی عدالتی تاریخ میں اہم دن قرار دیا گیا۔ یہ فیصلہ سعودی عرب کی عدالت کی جانب سے تعزیراتی سزاؤں میں کوڑے مارے جانے کے خاتمے کے کچھ دن بعد سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب میں ہیومن رائٹس کمیشن کے صدر ڈاکٹر عوض العود نے نابالغ افراد کے لیے سزائے موت کے خاتمے کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ گزشتہ روز جاری کردہ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے سعودی عرب بھر میں جدید ترین تعزیراتی ضابطے قائم کرنے میں مدد ملے گی اور یہ اصلاحات کے عزم کا اظہار ہے۔ ڈاکٹر عود نے مزید کہا کہ آج سعودی عرب کے لیے ایک اہم دن ہے جسے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ممکن بنایا۔ ان عدالتی اصلاحات کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان فیصلوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کرونا وبا کے جاری سخت بحران کے باوجود بھی سعودی عرب انسانی حقوق کی اصلاحات میں اپنے فیصلے کرنے میں پیش ہے۔ ڈاکٹر عود نے کہا کہ اس نئے فیصلے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کم عمری میں کیے گئے سنگین جرم پر سزائے موت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ مجرم کو 10 سال قید کی سزا دی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس ضمن میں مزید اصلاحات آنے والی ہیں۔ کعبہ کی سینیٹائزنگ اوزون ٹیکنالوجی سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور کی جنرل پریزیڈنسی کی جانب سے خانہ کعبہ شریف اور مقام ابراہیم کو جراثیم کش دواؤں سے دھونے اور صاف کرنے کے لیے جدید ترین اوزون ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ ادارہ کی جانب سے غلاف کعبہ اور حجر اسود کی تزئین اور صفائی کے بعد انہیں کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے سینیٹائز بھی کیا گیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ادارہ امور حرمین کے نگران اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے خانہ کعبہ میں سینیٹائزیشن، حجر اسود میں عطر لگانے کے امور کی نہ صرف نگرانی کی بلکہ اس کام میں شریک بھی ہوئے۔ شیخ السدیس نے اس موقع پر ادارہ امور حرمین میں کام کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، حرم مکی اور مسجد نبوی کی خدمت عظیم کام ہے جس کے لیے رب تعالیٰ نے لوگوں کو مخصوص کیا، اس لیے یہ ان سب پر لازم ہے کہ اپنے امور کی ادائیگی اخلاص سے کریں جو اجر و ثواب کا بھی موجب ہے۔ واضح رہے، ادارہ امور حرمین کی جانب سے خانہ کعبہ کی صفائی اور غلاف کعبہ کی تزئین کے لیے مختلف اوقات مقرر کیے گئے ہیں۔ موجودہ کرونا وائرس کی وجہ سے حرم مکی کو مکمل طور پر دن میں کئی بار جراثیم کش دواؤں سے دھویا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت، دیواروں اور غلاف کعبہ کو مکمل طور پر دھونے کے بعد غلاف کو مخصوص خوشبو سے معطر کیا جا چکا ہے۔ یہ عمل ہر سال رمضان المبارک میں انجام دیا جاتا ہے۔ سعودی اخبار الریاض کے مطابق ادارہ امور حرمین کی جانب سے حرم مکی کے مختلف حصوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اوزون ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے۔ چاند جمعرات کو خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ جدہ میں فلکیاتی علوم کی سوسائٹی نے بتایا کہ 7 رمضان جمعرات 30 اپریل کو چاند خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ سعودی عرب بھر میں کسی دوربین کے بغیر دیکھا جا سکے گا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق جدہ فلکیاتی سوسائٹی کے سربراہ ماجد ابو زہرا نے فیس بک پیج پر بیان میں کہا کہ چاند رات کو 11:39 پر مکہ مکرمہ کے افق پر نظر آئے گا۔
ابو زہرا نے مزید کہا کہ چاند کے خانہ کعبہ کے اوپر نظر آنے کا واقعہ سیاروں کی گردش سے متعلق ماہرین فلکیات کے دقیق ترین حساب کا پتہ دیتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماہرین چاند سمیت تمام ستاروں اور سیاروں کے محل وقوع کی نشاندہی دقیق ترین شکل میں کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چاند کے خانہ کعبہ کے اوپر نظر آنے کے واقعے کی مدد سے قبلے کا رخ آسانی سے متعین کیا جا سکتا ہے۔ دور دراز ممالک کے باشندے اس واقعے کو دیکھ کر خانہ کعبہ کی طرف مساجد کا رخ ہونے نہ ہونے کا پتہ آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ ماضی میں دنیا بھر کے لوگ اسی قسم کے واقعات کو بنیاد بنا کر قبلے کے رخ کا تعین کیا کرتے تھے۔ یاد رہے اس سال چاند خانہ کعبہ پر دوسری مرتبہ نظر آئے گا۔ پہلی بار 6 مارچ 2020 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH نیوز۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔